ایک عورت آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامند کا مجھ پر کیا حق ہے؟ دیکھا ہمارے سوال اور ان کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ انہوں نے دوسرے کا حق پوچھا تاکہ اس کو ادا کروں۔ حضور میرے خامند کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب تجھے بلائے تو انکار نہ کرے اگرچہ کجاوے پر سوار ہو، اور رمضان کے علاوہ باقی جو نفلی روزے ہیں اس کی اجازت کے ساتھ رکھے، اس کی اجازت کے بغیر رکھے تو ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، اور مرد کو اس کا ثواب ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، خود بخود اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو رحمت اور عذاب کے فرشتے واپسی تک لعنت کرتے رہیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ عورت کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اپنے خاوند کے لیے دعا نہ کرے۔ اور ایک صحابی کا قول ہے کہ قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور دوسرا سوال شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عورت نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اور اپنے خاوند کی تابع داری کرتی ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کے ناک کے ایک طرف سے خون بہتا ہو، دوسری طرف سے پیپ بہہ رہی ہو، عورت اس کو چاٹ کر صاف کرے تو بھی خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایک بدو آیا حضور کے پاس، اسلام لا چکا تھا، حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسی علامت دکھائیے کہ میرا یقین پختہ ہو جائے، اسلام تو قبول کر لیا، یقین پختہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ، تم ہی بتا دو۔ تو کہنے لگا حضور وہ جو درخت کھڑا ہے نا اس کو اپنے پاس بلائیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو جا کر درخت کو پیغام دیا کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ اس نے سنا تو فوراً دائیں ہوا بائیں ہوا، اپنی جڑیں زمین سے چھڑوائیں اور جڑوں اور شاخوں سمیت گھسٹتا ہوا حضور کے پاس آ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی، اور اس نے کہا بس بس مجھے یقین آ گیا، میرا یقین پختہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا، وہ درخت واپس ہوا اور اپنی جگہ پر جا کر ویسے ہی فکس ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر مبارک اور قدم مبارک چوم لوں؟ تو اجازت دے دی، اس نے سر چوما، قدم چومے۔ حضور اجازت ہو تو آپ کو سجدہ بھی کر لوں؟ فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کسی مخلوق کے لیے روا نہیں کہ مخلوق کو سجدہ کرے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو یہ باتیں بھی سنانے کی ہیں، لیکن یہ سنائے گا کون؟ اب خاوند ہی خود جا کے اس کو سنانا شروع کر دے تو وہ کہاں مانے گی؟ اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، دیندار ماحول کی ضرورت ہے۔ ہاں خاوند کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو یہ معلوم ہو کہ میرے خاوند کے حقوق کیا ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ زبردستی اس پر اپنے جو حقوق ہیں وہ ٹھونسنا شروع کر دیں، زبردستی حقوق نہیں لیے جا سکتے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود حضور کی گھر کی زندگی کیسی تھی اس کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو دوسرا پہلو میں نے بیان کیا کہ بیچارے شوہروں کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ بیویوں کے حقوق تو بیان کرتے ہیں، شوہروں کے حقوق بیان نہیں کرتے۔ تو دونوں اسلام نے تو سارے ہی رستے دکھائے ہیں، دونوں پہلو بیان کیے ہیں۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ صحابہ جد و جہد کرتے تھے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور ہماری جد و جہد کس کے لیے ہے؟ حقوق کی وصولی کے لیے۔ کاش ہمارا جذبہ بھی ایسا بن جائے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے مسائل پوچھنا شروع کر دیں کہ میرے پڑوسی کا کیا حق ہے مجھ پر، میرے فلاں رشتہ دار کا کیا حق ہے، میرے والدین کا کیا حق ہے، میری بہن کا، میری ماں کا، میری بیٹی کا، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے، تاکہ اس کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔